بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ میں 18 سال کی ہوں اور ان بازاری آبرو باختہ عورتوں سے کئی گنا بہتر ہوں جو ہر بستر کی زینت بننے پر تلی رہتی ہیں۔ مجھے جب تک پاس رکھو گے صرف آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ جب دل بھر جائے طلاق دے کر واپس بھیج دینا، کوئی حق مار کوئی روپیہ پیسہ نہیں لوں گی، بس دلاور شیخ کا خون ہی میرا مہر ہوگا۔ اور یقین مانو آپ کے ارد گرد جو وفاداروں کی فوج ہے، ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ بس ڈر نے انہیں چاپلوسی اور خدمت کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ اس کی باتوں پر لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، تمہاری خوبصورتی اور دوشیزگی کے اصول کے لیے مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یوں بھی میری کوٹھی میں خود چل کر آئی ہو اور اتنا موقع میرے لیے کافی ہے۔ بلکہ میں چاہوں تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ یقیناً اپنی فطرت کے مطابق آپ کا یہی سوچنا بنتا ہے، لیکن سچ بتائیں، کبھی کسی لڑکی کی پرخلوص محبت محسوس کی ہے؟ کوئی ایسی لڑکی جس کی سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہو؟ کوئی ایسی جس کی اولین ترجیح آپ کو سکون و آرام پہنچانا ہو؟ میرا خیال ہے اس مکالمہ بازی کو رہنے دو۔ باقی اس میں شک نہیں کہ تم جیسی لڑکی کو ہر مرد اپنے بستر کی زینت بنانا چاہے گا، اور میں ایک مرد ہی ہوں، تمہارے اصول کے لیے گھنٹے ڈیڑھ کی قربانی دے دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، اپنے وعدے سے پھروگی نہیں۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی۔ پھر کب؟ کل میں دلہن بن کر اپنے گھر میں منتظر رہوں گی، اور کل نکاح پڑھاتے ہی آپ مجھے اپنے ساتھ لیتے آنا۔ نکاح پڑھانا ضروری ہے کیا؟ کبیر دادا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کمسن لڑکی کی ہر بات کیسے مانتا جا رہا تھا، ورنہ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں، بس یہ ناپائیدار گرا میرا نصیب کر دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گی۔ تناوش کی آواز گلو گیر ہونے لگی تھی۔ میرا موبائل فون نمبر نوٹ کرو، جب ضرورت پڑے مجھے بلا لینا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ذاتی موبائل فون نمبر دوہرا دیا۔ اس کا نمبر اپنے موبائل فون میں نوٹ کر کے وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، ویسے کل دوپہر کو میں منتظر ہوں گی، اور یاد رکھنا، دلاور شیخ کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی۔ کبھی مرغی بھی ذبح کی ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دلاور شیخ سے ابتدا کروں گی، اور یوں بھی آپ جیسے بڑے دادا کی بیوی کو کم از کم 1 قتل تو کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تناوش کے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگنے لگتا تھا۔ کل ملیں گے، وہ اپنی خواب کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اس کی پشت کو گورتی رہ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں غائب ہوتے ہی وہ بہر کی طرف چل دی۔ ڈرائنگ سے بہر ہی اسے وہی خدمتگار چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات سجائے کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہوئے تناوش کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے متبسم دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لیا اپنے جھوٹ کا انجام؟ وہ ہنسی، کون سا جھوٹ؟ ابھی اتنی دیر میں کبیر کے ساتھ گپ شپ ہی کر رہی تھی نا۔
پھر انہوں نے مجھے تپڑ کیوں مارا؟ تناوش نے چہکتے ہوئے کہا، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں روکے رکھا۔ اچھا اب دماغ نہ کھاؤ اور جاؤ۔ یقیناً وہ کبیر دادا کے تناوش کے ساتھ اتنی دیر بات چیت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے گھر تک جانے کے لیے گاڑی چاہیے۔ تناوش کو ایک دم گھر تک پیدل چلنے کا خیال آیا اور اس نے فوراً اس کا حل سوچ لیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اس بارے مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، میں کبیر دادا کو کہہ دیتی ہوں۔ وہ پیچھے مڑی۔ بات سنو۔ اس نے اتنی جلدی تناوش کو آواز دی کہ وہ پوری مڑ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے رکتے ہوئے شوخی بھرے لہجے میں کہا، سنائیں۔ وہ دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، اب آپ تشریف لے جاؤ میری ماں۔ یہ کہتے ہی اس نے موبائل فون نکال کر کسی الہی بخش نامی ڈرائیور کو کال کر کے بتایا کہ کبیر دادا کی مہمان کو وہ گھر تک چھوڑ آئی۔ تناوش وہیں ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سفید رنگ کی ٹویوٹا لے کر وہیں پہنچ گیا۔ تناوش کے قریب کار روک کر اس نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار کبیر دادا کی وسیع و عریض کوٹھی سے باہر آ گئی۔ وہ ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتا کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگی۔ اس قیمتی کار میں بیٹھے ہوئے اسے راستے کے مناظر بھی خوشکن اور قابل دید لگ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی قیمتی کار میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بقیہ زندگی اس کا سفر ختم نہ ہو اور وہ یوں ہی آرام دہ سیٹ پر بیٹھی ماہوے سفر رہے، مگر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ طویل فاصلہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ یقیناً پیدل جاتے ہوئے اسے گھر تک پہنچتے ہوئے شام ہو جانی تھی۔ وہ کار کو سڑک ہی پر رکوا کر اتر گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور شیخ کا کوئی چمچہ اسے کار سے اترتے دیکھ کر ڈرائیور کو چھیڑنے کی کوشش کرے، اور ایسا ہونے کی صورت میں دلاور شیخ تک کبیر دادا کا نام پہنچ جاتا اور اس بزدل نے بھاگنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگانا تھا، جبکہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے اتنی بےتاب اور بے صبر ہوتی جا رہی تھی کہ اسے کل تک کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں بے چینی کے عالم میں اپنی منتظر نظر آئی۔ اتنی دیر لگا دی بیٹی تناوش کو دیکھتے ہی اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ سکون بھرے انداز میں بولی، ہاں ماں، آج بہت دور نکل گئی تھی، اتنا دور کہ اب واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، کیا اول فول بک رہی ہو؟ بشرا نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا۔ امی جان، آپ چاہتی تھی نا کہ میری شادی ہو جائے اور ہم شاہ نواز بائی کے قاتل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں، اس نے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹی، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ وہ خواہش ہے جو ہمیشہ تمنا کا روپ ہی دارے رکھے گی۔ امی جان، سنا ہے مقصد کی تکمیل قربانی مانگا کرتی ہے، وہ حسرتناک لہجے میں بولی۔ ٹھیک سنا ہے بیٹی، مگر ہم کس چیز کی قربانی دے کر اس خبیث کو جہنم واصل کریں؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، اس کا بندوبست ہو چکا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تناوش کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور موجود تھی جو اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ماں، آج میں اپنا رشتہ طے کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھے آپ سے اجازت مانگ لینا چاہیے تھا، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور ایسا موقع دوبارہ نہ ملتا۔ بشرا نے قریب ہو کر اسے بازوں سے سامتے ہوئے پوچھا، ہوش میں تو ہو نا؟ پتہ نہیں ماں جی، بس وہ مجھے اچھا لگا، اپنا لگا، با اختیار لگا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے شادی کی آفر کر دی۔ بشرا متوحش ہوتے ہوئے بولی، کہیں کسی اور غریب کو جان سے نہ مروا دینا۔
तनाउश के चेहरे पर माना खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। अम्मी जान, आपने हमेशा दिलावर शेख को बाइख्तियार दरिंदे के रूप में देखा है। कल इंशाअल्लाह आप इसका वो रूप देखेंगी जिसकी तमन्ना मैं हम दोनों पिछले कई माह से दस्ते बद्दुआ हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? बुशरा के लहजे में बेयकीनी थी। मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान बस रब की मर्जी की रुकावट है माँ जी। जब वो बेनियाज कुन फरमाता है तो फिर हर नामुमकिन साबित कदमी भूल जाता है। ऐसा बाइख्तियार और सहब असीयत तुम्हें कहाँ से मिल गया बेटी? और फिर वो तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी पर कैसे राजी हो गया? मुझे तो लग रहा है तुमने जागते में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। बुशरा को बेटी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। खुद तो कहती हैं कि आपकी बेटी शहजादी है, फिर शहजादियों को तो शहजादे ही मिला करते हैं ना माँ जी। इसकी आंखों में कबीर दादा की सूरत लहराई और इसके साथ ही इसके दिल में ख्वाहिश जागी, काश जैसा वो माँ को कह रही है वैसा ही होता। अच्छा, मुझे सारी बात तफसील से बताओ। आज मैं स्कूल नहीं गई थी, बस यूं ही दाएं बाएं घूमती रही और फिर वो मुझे एक होटल के बाहर नजर आया, इस हालत में कि एक जज इसके सामने हाथ बांधे हुए गिड़गिड़ा रहा था। मैं जान गई कि वही ऐसा है जो मुझे दिलावर शेख के जंगल से निजात दिला सकता है। मुझे अल्लाह पाक ने इससे बात करने का मौका दिया और मैंने फौरन अपनी मजबूरी इसके सामने बयान कर दी। लेकिन ये तो आप जानती हैं ना माँ जी कि इस दुनिया में ले दे का उसूल ही कार्य फरमा है। बस मैंने दिलावर शेख की मौत के बदले खुद को इसके सामने पेश कर दिया। अलबत्ता परेशान न हो, वो मुझे निकाह पढ़ा कर ही साथ ले जाएगा। इसने बहुत सारी बातें हज़्फ करते हुए इजमालन सारा वाक़या दोहरा दिया। मुझे तो ये आसमान से गिरकर खुजूर में अटकने वाला मामला लगता है। तुमने दिलावर शेख से जान छुड़ाने के लिए इससे भी बड़े गुंडे का साथ अपना लिया है। माँ जी, मैं बस एक बात जानती हूँ कि मुझे दिलावर शेख से भैया की मौत का बदला लेना है। इसके लिए मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अगर दिलावर शेख ने भैया के खून से हाथ न रंगे होते तो शायद मैं इतना बड़ा कदम न उठाती। अब क्या होगा? मेरा तो दिल हौल रहा है। बुशरा खातून की परेशानी में कई गुना इजाफा हो चुका था। दिलावर शेख वाले मामले में कुछ मोहलत तो इनके पास मौजूद थी। इसकी बेटी तो एकदम ही तूफान सर पे ले आई थी। इत्मीनान रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी। इसने एतमाद भरे अंदाज में माँ को तसल्ली दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ऐसे बाइख्तियार और सहबी हसीयत लोगों के लिए हम गरीब मखमल में टाट के पैवंद जितनी अहमियत रखते हैं। इसने बस तुम्हारी सूरत देखकर शादी की हामी भरी है। तुम्हें चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद वो तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर तुम्हें वापस फेंक देगा। वो मुस्कराई तो क्या मैं पहली मुतलका होंगी? न जाने हवा की कितनी बेटियां रोज़ाना तलाक का दाग अपनी पेशानी पर सजाकर माँ बाप के दरवाजे पर आ बैठती हैं। इनमें एक का इजाफा सही, और उम्मीद है मुझे दूसरी शादी के लिए भी इतनी तगोदो नहीं करना पड़ेगी। सबसे बढ़कर दिलावर शेख जैसी नहूसत से हमारी जान छूट जाएगी। तुम्हें अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझसे मशवरा तो कर लेती। बेटी की बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद इसे इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा था। अम्मी जान, कहा तो है मशवरे या इजाज़त लेने का वक्त मेरे पास नहीं था। अगर मैं वो मौका गिनवा देती तो फिर वही कुड़ना सुलगना ही हमारा मुकद्दर ठहरता। अगर इस सौदे से पीछे हटना मुमकिन है तो बेहतर होगा इस शख्स को मना कर दो, बल्कि माफ़ी मांग कर अपनी जान छुड़ा लो। माँ ने इसकी हौसला शिकनी में कोई दकीका फरोज़दाश्त नहीं किया था। एक बार तनाउश के दिल में भी ख्याल आया कि माँ की बात मान लेना चाहिए। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। आइयो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।
نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آیا کبیر دادا اپنے کیے ہوئے وعدے پر تناوش سے نکاح کے لیے پہنچے گا یا نہیں، اور دلاور شیخ کو قتل کر پائے گا یا نہیں، اور تناوش اپنے کیے ہوئے وعدے پر خود قائم رہ سکے گی یا اس سے پہلے ہی وہ معافی مانگ کر یہ سب کچھ ختم کر دے گی، کیا ہوگا؟ یہ بہت زیادہ ہی اس ناول کا انٹرسٹنگ موڈ آ گیا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اور کمنٹس باکس میں رہ کر اظہار ضرور کیجیے، جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اتنا جلدی اس ایپیسوڈ کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔